السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، یعنی پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ آیت نمبر 71 اور 72 میں ارشاد ہے، انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ ندا کرنے والوں نے انہیں جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو ہمارے تلاشی لینے سے پہلے ہی اسے ظاہر کر دے گا یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتائے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور اسے دلانے کا میں ضامن ہوں۔
اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفالت جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفیل بننے والا قرضدار ہے۔ نیز اس کے جائز ہونے پر اجماع بھی منعقد ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کفالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمے کو دوسرے کے ذمے کے ساتھ مطالبے میں ضم کر دے، یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمے تھا اور دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمے لے لیا۔ مشورہ کفالت کے مسائل کی تفصیل معلومات کے لیے بہار شریعت حصے 12 سے کفالت کا بیان مطالعہ کیجیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی قرض یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو تو ممکنہ بہتر صورت میں اس کی ضمانت دے کر اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک واقعہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہ قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، میں وہ قرض پورا ادا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ آیت نمبر 73 اور 74 اور 75 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم اس بات میں جھوٹے ہوئے اور پیالہ تمہارے پاس نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے تو اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے اور وہ مالک 1 سال تک اسے غلام بنائے رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر یہ قافلہ مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان